الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. محترم حاضرین، یہ عظیم دین اسلام دو عظیم بنیادوں پر قائم ہے. کسی بھی آدمی کو اگر نیک کہلانا ہے، بندے کو اگر صالح بننا ہے، تو اس کے اندر ان دو بنیادوں کا، دو اصل کا پایا جانا ضروری ہے. ان کے بغیر کوئی بندہ نیک ہو ہی نہیں سکتا. ان میں پہلی بنیاد خالق سے بندے کا اچھا تعلق. جتنا زیادہ بندہ اپنے خالق سے اپنا تعلق اچھا اور مضبوط رکھے گا، اتنا زیادہ وہ نیک ہوگا. اب خالق سے اچھا تعلق اس کی توحید کے ذریعے، جس فطرت پر اس نے پیدا کیا اس پر قائم رہتے ہوئے، اس نے جو چیزیں فرض کی، جو احکامات نافذ کیے، ان کو بجا لا کر اللہ رب العالمین سے بندہ اپنا تعلق اس طریقے سے اچھا، بہتر اور مضبوط کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے ایسی محبت کر کے جو کسی اور سے نہ کرے، ویسی محبت جیسی اللہ سے محبت کا حق ہے. ایسی محبت جس میں پھر وہ کسی کو شریک نہ کرے، پھر وہ سامنے کوئی بھی آ جائے، چاہے اولاد آئے، بیوی آئے، گھر والے آئیں، دوست و احباب آئیں، چاہے مقابلے میں جو آئے، وہ اللہ رب العالمین کی محبت کو فوقیت دے، اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرے، اللہ رب العالمین کے لیے نفرت کرے. یہ معیار بنا لے زندگی کا کہ کوئی ہمارے نزدیک محبوب ہے تو وہ اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے. کوئی ہمارے لیے مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے، تو وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ اللہ رب العالمین سے اچھا تعلق پہلی بنیاد ہے. اس کے بغیر کوئی آدمی نیک ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بنیاد کسی بھی آدمی کے نیک ہونے کے لیے، جو ہمارے دین کی دوسری بنیاد ہے، وہ ہے بندوں سے اچھا تعلق. مخلوق سے اچھا تعلق، ان سے حسن سلوک، ان سے حسن معاملہ، اچھے اخلاق. پہلا والا حقوق اللہ، اللہ کے حقوق ادا کرنا. دوسری بنیاد بندوں کے حقوق ادا کرنا. ہمارا دین انہی دو بنیاد پر قائم ہے. ہم دیکھیں، غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس سے پہلے مکہ کے کیا حالات تھے، عرب کے لوگ کیسے تھے. ان کا دونوں تعلق ٹوٹا ہوا تھا، دونوں بنیادیں ہلی ہوئی تھی. رب سے ان کا اچھا تعلق نہیں تھا، وہ بتوں کی عبادتیں کرتے تھے، ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین سے تعلق ان کا ٹوٹا ہوا تھا، مختلف قسم کے وسیلے لگایا کرتے تھے. اور بندوں سے تعلق بھی ان کا خراب تھا. آپس میں ظلم، زیادتی، چوری، زنا، بدکاری، ساری چیزیں وہاں پر بالکل عام تھی. ایسے سماج میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان دونوں تعلق کو ٹھیک کریں. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہوا کہ وہ لوگوں کو اخلاق سکھائیں، حسن خلق، اچھے اخلاق سکھائیں. اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھے اخلاق اور بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کروں. اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے مبعوث کیا گیا ہے. اب
اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق اور بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق دونوں کو مکمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، لوگوں کو سکھایا۔ اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ 3 چیزیں جس میں اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق شامل ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی خبر دی، جو بھی بات بتائی، اس کو قبول کرنا، اس کی تصدیق کرنا، چاہے ہمیں وہ سچی لگتی ہو، نہیں لگتی ہو، عجیب معلوم ہوتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ایک پتھر نے موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لیا اور بھاگا۔ اب چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ وحی ہے جو وہ بولتے ہیں، تو ہمیں اسے قبول کرنا ہے، جیسا بتا دیا ویسا قبول کرنا ہے، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔ جیسا اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، دنیاوی معاملات کے بارے میں ہو چاہے اخروی معاملات کے بارے میں ہو، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پہ سے ہر کسی کو گزرنا ہے، رسول نے بتا دیا تو ماننا ہے، بس یہ پہلا ہے۔ اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق کی بنیادوں میں سے یہ ہے کہ جو خبر دے دی جائے اسے تصدیق کیا جائے، اس کی تصدیق کی جائے۔ دوسرا، جو حکم دے دیے اس کی تنفیذ کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے جیسا حکم دے دیا، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، حج ادا کرو، جس چیز کا بھی حکم دے دیا بس اس کو جیسا حکم دیا ویسا قبول کرنا ہے، جتنا حکم دیا اتنا کرنا ہے، نہ اس سے بڑھانا ہے نہ اس سے کم کرنا ہے، استطاعت کے مطابق جتنا کر سکتے ہو کرو۔ اگر اس میں نئی چیزیں بڑھا دی تو وہ بدعت ہو گیا، اگر اس میں کمی کی تو یہ کمی ہے۔ حکم کی ویسی پابندی نہیں جیسا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس میں نہ کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے، جیسا حکم دیا ویسا بجا لانا ہے، چاہے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہو۔ ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو سنا، جانا، ہم جانتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ رب العالمین نے اپنے کلمات سے ابراہیم کو آزمایا تو ابراہیم نے ان کلمات کو پورا کر دکھایا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہوتا ہوں، رب کا ہر حکم مانا۔ بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے کہا، تیار ہو گئے۔ ہم سے بہت چھوٹے مطالبے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام ہم جانتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا کرنے کا، جس سے منع کیا، کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق میں سے ہے کہ جو اللہ رب العالمین حکم دے اس کی تنفیذ کی جائے۔ تیسری بنیاد اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا پر، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی ہو جائے۔ جو اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ ہم کو مل کر رہنا ہے، جو ہماری قسمت میں نہیں ہے، لاکھ کوشش کر لیں نہیں مل سکتا۔ پھر اس میں جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، آپ بہت چاہتے ہیں کسی چیز کو پانے کا، اولاد کو چاہتے ہیں، فلاں چیزیں چاہتے ہیں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، لیکن نہیں ملتی۔ یہ قسمت میں لکھا ہوا ہے، تقدیر سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، جو لکھا ہے وہ مل کر رہنا ہے، جو چھوٹنے والا کبھی مل نہیں سکتا۔ کیا فائدہ اس کے پیچھے بھاگ کر، کیا فائدہ اس پر اللہ رب العالمین پر لعن و طعن کر کے، کیا فائدہ تقدیر کو برا بھلا کہہ کر، میرے ساتھ ہی ہونا تھا کیا، مہی ملا تھا کیا، اور کتنی لمبی آزمائش ہوگی۔ یہ سب ہمارے سماج میں بولے جانے والے جملے ہیں۔ اگر یہ جملے بولے جا رہے ہیں، جزا و فضا کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کی حمد، اس کی تعریف نہیں کی جا رہی، پریشانی کے وقت میں بندہ بھٹک جا رہا ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسرے دروں پر جا کر سجدہ کرنے لگتا ہے، دوسروں سے مانگنے لگتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر رضامندی نہیں ہے۔ ہم لاکھ کہیں کہ جیسا اللہ نے لکھا، ہم جزا فضا کر لیتے ہیں، بہت رونا دھونا ماتم کر لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں چل تقدیر میں ایسا ہی تھا، ہو گیا۔ صبر صدمے کی ابتدائی حالتوں میں ہوتا ہے، آپ پورے اپنا بھڑاس نکال لیں، پوری طریقے سے تقدیر کو برا بھلا کہہ لیں، اللہ پر لعن و طعن کر لیں، اس کے بعد کہیں چلو تقدیر میں ایسا ہی تھا، تو یہ صبر نہیں ہے، یہ تقدیر پر رضامندی نہیں ہے۔ یہ 3 بنیادیں اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھے اخلاق کی، اور بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اہل علم نے اس کی مختلف تعریف کی۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے، کف الاذی، برائی سے روکنا، برائی سے رک جانا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اگر ہم کسی کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں کسی بھی طریقے سے،
جان میں، مال میں، عزت میں. جان میں کسی کے بدن میں جسمانی نقصان، کسی بھی طریقے کی ہم کسی کو اگر تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہم اچھے اخلاق والے نہیں ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں دوسروں کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کر کھا لینا بہت عام ہے، اور لوگ اس کو عقل مندی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ بہت ذہین ہے، فلاں کو چالاکی سے دھوکہ دیا اور اس کا مال ہڑپ لیا. یہ ذہانت ہے، یہ برے اخلاق کی علامت ہے. کف الاذی، برائی تکلیف دینے سے رک جانا. وبذل الندی، ندا کہتے ہیں جود و کرم کو، یعنی کہ سخاوت، جود و کرم کو خرچ کرنا، لوگوں پر لٹانا. اب جود و کرم کو کیسے لٹانا ہے؟ ایسے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مال کو خرچ کیا جائے وہی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی علم ہے، کوئی ہنر ہے، وہ آپ نے دوسروں کو سکھایا. آپ کسی کو کوئی نصیحت کر سکتے ہیں، آپ نے نصیحت کی، یہ بذل الندی میں شامل ہے. یہ ساری چیزیں بذل الندی میں شامل ہیں اگر آپ کرتے ہیں. کف الاذی وبذل الندی وطلاقۃ الوجہ. تیسری چیز بیان کی حسن بصری رحمہ اللہ نے، مسکراہٹ، چہرے پر مسکراہٹ. حشاش و بشاش چہرہ، اسے ہم چھوٹی چیز سمجھتے ہیں لیکن یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ بھلائی میں، نیکیوں میں کسی بھی چیز کو حقیر مت جانو، چاہے وہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو. آپ مسکرا کر ملاقات کیجئے. ہم دیکھتے ہیں نہ جانے کیوں کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو چہرے پر 12 بجے ہوتے ہیں، غصے والا چہرہ لے کر لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. آپ مسکرا کر مل لیجئے، یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی نیکی ہے، اس کو آپ حقیر نہ جانیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ اچھے اخلاق میں شامل ہے. حسن بصری رحمہ اللہ نے جو تعریف کی کہ برائی پہنچانے سے، تکلیف پہنچانے سے رک جانا، کف الاذی، جود و سخا کا مظاہرہ کرنا، خرچ کرنا، اور چہرے پر حشاشیت بشاشیت رکھنا، مسکراہٹ رکھنا، یہ حسن اخلاق ہے. اور یہ حسن خلق، اچھے اخلاق، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ ہمارے سماج میں اس کی ضرورت ہے. اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں؟ اگر یہ ہوگا تو یہی وہ چیز ہے جو جنت میں لے جانے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العالمین کا تقوی اور اچھے اخلاق. ابھی ہم نے قربانیاں پیش کی، اس میں ہم نے سنا، پڑھا، جانا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو تمہاری قربانی کا خون اور گوشت پوش نہیں پہنچتا، اس کو پہنچتا ہے تمہارے دلوں کا تقوی. ہم نے قربانیاں کی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، تقوی ہم نے اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی. لیکن غور کیجئے، کیا حقیقت میں ہمارے دل میں تقوی ہے؟ اللہ رب العالمین کا ویسا ڈر اور ویسا خوف ہے؟ تقوی ہم نے پیدا کیا. دوسری چیز اچھے اخلاق. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی اللہ یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھے تعلق، جو میں نے 2 بنیادیں شروع میں بیان کی کہ تقوی اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کا تعلق اچھا ہو جائے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، اور حسن خلق، بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک ٹھاک کر لے. یہ دونوں اگر چیزیں ہوں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں لے جانے، سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں. اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ان چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا. صحابہ کرام کو شوق تھا، کسی چیز کے بارے میں سن لیتے تھے کہ یہ جنت میں لے جانے والی ہے تو اس کی طرف لپکتے تھے، بھاگتے تھے. ہمیں شوق نہیں ہوتا، ویسا شوق نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے. جب ہم نے جان لیا کہ سب سے زیادہ یہ چیزیں جنت میں لے جانے والی ہے تو اس کی طرف ہمیں لپکنا چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے. یہ چیز اچھے اخلاق اگر یہ ہمارے اندر ہیں تو اس کے ذریعے ہم روزے دار اور قیام کرنے والوں کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان المؤمن لیدرک درجۃ الصائم والمؤمن بخلقہ، او کما قال، لفظ تھوڑے آگے پیچھے ہیں، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں کہ مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے قیام کرنے والے اور روزہ رکھنے والے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ آپ اخلاق اگر اچھے ہیں تو آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے.
اور یہ اچھے اخلاق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. نیکی کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، کہ نیکی حسن الخلق ہے، اچھے اخلاق ہیں. سراپا نیکی، نیکی کی تعریف میں فرمایا کہ یہ اچھے اخلاق ہیں. اور گناہ کے بارے میں فرمایا ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ ناپسند ہو کہ لوگ اس کو جانیں. یہ دونوں چیزیں اگر ہیں تو وہ چیز گناہ ہے. آج ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن میں ہم چھپانے کی کوشش نہیں کرتے. تو کیا وہ گناہ نہیں رہ گیا؟ نہیں، وہ گناہ ہے، اور گناہ پر مجاہرہ ہے. یعنی کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور علی اعلان گناہ کرتے ہیں، جو گناہ میں مزید زیادتی کر دیتا ہے، لیکن وہ دل میں کہیں نہ کہیں کھٹکتا ہے. یہ گناہ ہے. اور حسن نیکی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن خلق ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ایمان کے کامل ہونے اور کم ہونے کی بنیاد بھی یہ اخلاق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہو. جس کے جتنے اچھے اخلاق اتنا اچھا مومن، اتنا زیادہ کامل ایمان والا. اب اس کو الٹا کر کے سمجھیے کہ جتنے اخلاق میں گراوٹ ہوگی، جتنی اخلاق میں کمی ہوگی، جتنے ہم برے اخلاق والے ہوں گے اتنا ہی ہمارا ایمان کمزور ہوگا. اور آج دیکھیے کیا ہمارے سماج میں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا؟ یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے، یہ ایمان کو کامل کر دینے والی چیز ہے، یہ رب کا محبوب بنانے والی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم اخلاقا، کہ اللہ کے نزدیک اس کے بندوں میں سب سے محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہو. جتنا اخلاق اچھا ہوگا اتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے قیامت کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، جتنا اخلاق اچھا ہوگا قیامت کے دن وہ میرے بندہ میرے اتنے قریب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بہت سارے فضائل ہیں اچھے اخلاق کے جنہیں ہم سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن مانتے نہیں، عمل نہیں کرتے. یہ اچھے اخلاق کی فضائل ہیں. اس کے مقابلے میں ہم برے اخلاق کو دیکھیں، اس کے کتنے نقصانات ہیں. پہلے تو جتنی فضیلتیں اچھے اخلاق کی ہیں ان ساری فضیلتوں سے بندہ محروم ہو جائے گا اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں. اس نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو، اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو اگر درست نہیں کیا تو یہ سارے فضائل جو میں نے ذکر کیے ان سے بندہ محروم ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ برے اخلاق جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں. برے اخلاق رزق میں رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر ناپسندیدہ بننا ہے تو آپ برے اخلاق کو استعمال کیجئے، برے اخلاق کو اپنائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ اسوأکم اخلاقا، کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ شخص اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور رہنے والا شخص کون ہے؟ جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ برا ہو. جتنا اخلاق میں بندہ برا ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا دور ہوگا، جہنم کے اتنا قریب ہوگا. حکما کہتے ہیں من ساء خلقہ ذاق رزقہ، کہ جس کے اخلاق برے ہو گئے اس کے رزق میں اس کا رزق تنگ ہو گیا. آج ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکتیں نہیں ہیں، رزق میں کشادگی نہیں ہے. اگر یہ چاہیے تو اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے، دھوکہ دھڑی بند کیجئے، لوگوں کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کیجئے، حسن سلوک کیجئے. اگر یہ ہوگا تو اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں کشادگی پیدا کرے گا. برے اخلاق کی مذمت کے لیے وہ حدیث ہی کافی ہے جسے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو، وہ فقیر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس کون ہے؟ جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، جس کے پاس نماز ہوگی، روزہ اس نے رکھا ہوگا، حج کی نیکی ہوگی،
زکوٰۃ اس نے ادا کی ہوگی۔ اب یہ دیکھیے، یہ ساری چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں گنائی، جو نیکیاں بیان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، حقوق اللہ کو تو بہت اچھی سے ادا کیا، نیکیاں جمع کر کے اللہ کے جناب میں حاضر ہوا، لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی عزت سے کھیلا ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کو غور کیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، ساری چیزیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں، اچھے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں، کہ اگر یہ ہوگا تو بندہ ان برائیوں میں نہیں پڑے گا، کسی کو گالیاں نہیں دے گا، کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا، اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو کسی کے حق کو نہیں مارے گا۔ یہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اور اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مفلس قرار دیا کہ بہت ساری نیکیاں لے کر اللہ کے جناب میں حاضر ہوا، لیکن کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی عزت سے کھیلا۔ اگر یہ کیا ہے تو اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اس کی نیکی لے کر ان لوگوں کو دی جائے گی، اور اس کی جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگ بچے رہیں گے، حقدار باقی ہوں گے تو ان کی برائیاں لے کر اسے دی جائیں گی۔ آپ نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پیا، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی بدکاری نہیں کی، کبھی ایسے گناہ نہیں کیے، بڑے بڑے گناہ نہیں کیے، اس سے بچتے رہے، بہت نیکیاں کی، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے غیبتیں کی ہیں، آپ نے لوگوں کا دل دکھایا ہے، لوگوں سے گالیاں دی ہیں، تو قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں شراب پینا بھی لکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شراب پیتا تھا جس کے گناہ آپ کو دیے جائیں گے، اس پر آپ کا حق باقی تھا، اس کی فلاں نے زنا کیا، اس کا گناہ آپ کے حق میں آئے گا۔ سوچئے میرے بھائیوں، بہت ساری نیکیاں ہم کرتے ہیں تاکہ اللہ کے پاس کامیاب ہو جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کر لیں، ساری نیکیاں ہماری کرتے رہیں، خوب نیکیاں کریں، لیکن ان نیکیوں کو کرنے کے بعد اپنی ساری نیکیاں ان کو دے دیں جن کو ہم دنیا میں تکلیف پہنچاتے تھے، جن کی ہم دنیا میں غیبتیں کرتے تھے، جن کو ہم دنیا میں دشمن جانتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں اسی لیے ان کے برائی کرتے تھے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، اور آخرت میں ہماری سب سے قیمتی چیز ہماری نیکیاں ہی لے کر جائیں اور ہم ان کے گناہ اپنے سر لے لیں۔ یہ دشمنی ہے؟ آپ ایسی دشمنی چاہتے ہیں؟ اچھے اخلاق ہوں گے تو آپ دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے، آپ کی نیکیاں آپ کے کام آئیں گی۔ اگر آپ اپنی نیکیوں کو لٹانا چاہتے ہیں تو برے اخلاق کو اپنائیے، یہ نیکیوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے، خوب نیکیاں لے کر جائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ بیان ہم کرتے رہتے ہیں، اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن تھوڑا تصور کیجئے کہ اللہ کے جناب میں ہم کھڑے، ہم سے سوال جواب ہو رہا ہے، بہت نیکیاں ہیں، لیکن ساری نیکیاں باری باری کر کے ختم ہو گئی، حتیٰ کہ ہمارے اس میں جو گناہ نہیں تھے وہ گناہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں، کیا ہوگا؟ کیسے بچیں گے اس جہنم سے؟ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اگر لوگوں کے ساتھ برا سلوک ہوگا تو ان کے گناہ ہم اپنے سر لے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کروں تو میری غیبت کے سب سے زیادہ حقدار میرے والدین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں ان کی غیبت کرتا ہوں تو یعنی کہ میں اپنی نیکیاں ان کو دے رہا ہوں، ان کی غیبت کروں گا، قیامت کے دن میری نیکیاں لے کر ان کو دی جائیں گی، میری نیکیاں لی جائیں گی، میرے گناہ میں اضافہ ہوگا، ان کے درجات بلند ہوں گے، تو سب سے زیادہ حقدار میری غیبت کے میرے والدین ہیں۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے سماج میں پہلے مشہور تھا کہ عورتیں بہت زیادہ غیبت کرتی ہیں، لیکن ایسا اب باقی نہیں رہا، مردوں کی بھی وہی خصلت بن چکی ہے، خوب غیبتیں ہمارے سماج میں بالکل عام ہیں۔ کسی کو بیان کرنے جاؤ تو کہتے ہیں غیبت نہیں کر رہے ہیں۔ اب غیبت کسے کہتے ہیں؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ایسے ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اب بھائی تمہارا ناپسند کرتا ہے، ویسے تم ذکر کرو، چاہے جو بات بیان کرو، اس کے اندر ہے تو تبھی تو غیبت ہے۔ اگر آپ اس کے اندر نہیں ہے، وہ بیان کر رہے ہو، تب تو آپ نے بہتان لگایا، جو مزید بڑا گناہ ہے۔ ہمارے سماج میں یہ چیزیں بالکل عام ہیں۔ اچھے اخلاق جیسے ختم سے ہو گئے ہیں، اچھے اخلاق نظر نہیں آتے، اگر کہیں نظر آتا ہے تو بناوٹی اخلاق نظر آتے ہیں، جیسے کسی سے کوئی فائدہ ہے، کچھ مال ملنے والا ہے، کچھ منصب ملنے والا ہے، کچھ اچھی چیزیں کسی سے حاصل ہونے والی ہے، تو اس کے سامنے ہمارے اخلاق بہت اچھے رہتے ہیں، مسکرا کر باتیں کریں گے، تواضع اختیار کریں گے، لیکن اخلاق کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس سے بات کرتے ہیں جو ہم سے نیچے ہے یا ہمارے برابر ہے۔
آپ ہر کوئی اپنے آپ پر غور کرے کہ وہ کتنے اچھے اخلاق والا ہے اور کتنے برے اخلاق والا. اچھے اخلاق جنت میں لے جانے والے، برے اخلاق مبغوض و ناپسندیدہ بنانے والے جہنم میں لے جانے والے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے سماج میں کون کون سے برے اخلاق بالکل عام ہیں. پہلا، بد زبانی، سخت دلی برے اخلاق میں جو ہمارے سماج میں بالکل عام ہے. عام بات چیت میں گالی گلوچ ضروری معلوم ہوتی ہے. سیدھی باتیں کریں، آپس میں دو دوست کھڑے ہیں، ان کو باتیں کرنا ہے تو گالی گلوچ ہونی ہی ہے. کہیں جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ تو بالکل عام بات ہے. مذاق میں بھی گالیاں چلتی ہیں. بد زبانی اور سخت دلی، کسی کو دیکھ کر کسی کا دل نرم نہیں پڑتا. ہاں کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا لیکن وہ اپنے عذر پیش کرتا رہ جائے، وہ بیان کرتا رہ جائے، یہ وجہ تھی ہم نہیں مانتے. دل نرم نہیں پڑتا، سخت ہو گئے ہیں دل. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں. آپ کا پہلو ان کے لیے، صحابہ کے لیے نرم ہے. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اگر ہمارے دل سخت ہیں تو مطلب ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی بڑی رحمت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ صحابہ کے لیے نرم پہلو رکھتے تھے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بد زبان ہوتے، بد خلق ہوتے، برے اخلاق والے ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، اگر یہ دونوں صفات آپ میں ہوتی لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو صحابہ کرام آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، چھٹ جاتے، آپ سے دور بھاگتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جن کا اخلاق قرآن تھا، جو اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، ان کے بارے میں اگر وہ بھی سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے تو صحابہ ان سے بھاگ جاتے. یہ اللہ فرماتا ہے. پھر آپ کیسے سوچتے ہیں کہ لوگ آپ سے قریب ہوں گے جبکہ آپ کی زبان بری ہے، آپ کا دل سخت ہے. ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کے معاملات میں اپنے آپ پر ہر کوئی محسوس کرے. لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ میں آتا ہوں تو مجلس میں سناٹا چھا جاتا ہے، میں آتا ہوں تو مجلس والے کو منہ اتر جاتا ہے. کیوں اترتا ہے؟ کیونکہ آپ کی زبان سخت ہے، آپ کا دل سخت ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو لوگ آپ کو ناپسند کریں گے. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹ جاتے، یہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ دونوں صفات ہوتی. آگے اللہ نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو انہیں معاف کر دیجئے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، ان معاملات میں آپ ان کو معاف کر دیجئے. ہم معاف کرتے ہیں. کوئی ہمارے اماں ابا کو کوئی کہہ دے، ہماری ذات کے بارے میں برا بھلا کہہ دے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، بعد میں کوئی معافی مانگنے آئے، ہم معاف کرتے ہیں. سال ہر سال گزر جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں بند رہتی ہے، صلہ رحمی ہمارے نزدیک نظر نہیں آتی. رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں. اگر رشتے ہیں بھی تو بس بدلے والے رشتے ہیں کہ فلاں نے فلاں شادی میں مجھے یہ دیا تھا، میں بھی اس کے ہاں فلاں فنکشن ہوگا تو یہ دوں گا. مجھے معلوم ہوا، کچھ لوگوں نے بتایا کہ جو شادیوں میں ہمارے ہاں چٹھی لکھی جاتی ہے کہ کس نے کیا دیا، وہ حساب کرنے سے زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب اس کے ہاں کوئی فنکشن ہوگا تو ہم بھی اس کا بدلہ چکائیں گے. یہ بدلہ چل رہا ہے. آپ تحفے تحائف دے رہے ہیں یا بدلہ چکا رہے ہیں؟ رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں یا قرض اتار رہے ہیں؟ رشتہ داری نبھانا تو یہ ہے کہ وہ آپ سے برا سلوک کرے پھر بھی آپ اچھا سلوک کریں، وہ آپ سے رشتے کو کاٹے پھر بھی آپ رشتے کو جوڑیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو جنت کے قریب جا رہے ہیں. لیکن ہمارے سماج میں یہ نہیں چلتا، صرف بدلہ اتارا جا رہا ہے. جس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہم بھی کریں گے، جس نے برا کیا ہم بھی کریں گے. رشتہ کٹتا ہے، کٹنے دو. صلہ رحمی کی جتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں سب پر سے پشتے ڈال دیا. بارہا سنتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. دل سخت ہو گئے ہیں. فَاعْفُ عَنْهُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے اللہ کہ ان کو معاف کر دیجئے. غور کیجئے ہم کتنے معاملات میں ہماری ذاتی چیزوں پر لوگوں کو معاف کرتے ہیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ٹھیک ہے آپ کے معاملے میں جو انہوں نے کیا اس کو معاف کیجئے. جو اللہ کے حق میں انہوں نے کوتاہی کی ہے اس کے لیے آپ استغفار کیجئے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو حکم دیا، اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں آدمی غلط ہے
اس نے ہمارے ساتھ غلط کیا تو آپ اس کی ہدایت کی دعا کیجئے، اللہ رب العالمین سے اس کے لیے استغفار کیجئے، فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ کتنی چھوٹی اور معمولی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے دل سخت ہو گئے، یہ سب چیزیں ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ بد زبانی، سخت دلی ہمارے اندر موجود ہے۔ کبر، تکبر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر اور تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ہم بیان کریں لوگوں کے سامنے تو ہر کوئی بولے گا کہ میرے اندر کبر نہیں ہے، میرے اندر تکبر نہیں ہے، لیکن جب معاملات کو وہ کرے گا، لوگوں کے سامنے اٹھنا بیٹھنا، کسی سے بات کرنا، اپنے سے نیچے لوگوں کو حقیر سمجھ کر بات کرنا، سخت لہجے میں بات کرنا، یہ چیزیں معاملات میں سمجھ میں آتی ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں سدھارا، اسی کبر اور تکبر میں مر گئے، جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے آپ کو ملا ہے، جو ملا ہے اس پر آپ تکبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنی جنت میں نہیں داخل کرے گا، اگر یہ تکبر ہمارے اندر ہے۔ والدین کی نافرمانی، برے اخلاق میں ہمارے ہاں یہ بھی عام ہے۔ نافرمانی اب ایسا لگتا ہے چھوٹا لفظ ہے کہ کوئی بات انہوں نے بیان کی ہم نے نہیں مانا۔ بدسلوکی ہمارے ہاں کی جاتی ہے والدین کے ساتھ، والدین پر ہاتھ اٹھانا، ان پر چلانا، تان و تشنی کرنا، دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر والدین کی غیبت کرنا، یہ ہمارے سماج میں بالکل عام ہے۔ غور کیجئے کیا کرتے ہیں آپ۔ اب جب والدین کے حقوق بیان کیے جائیں، یہ بیان کیا جائے کہ ان کو اف تک کرنا اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے اما ابا کو نہیں جانتے، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ ہم سے محبت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ آپ جب سے پیدا ہوئے تب سے آپ کے والدین آپ سے نفرت کرتے ہیں؟ بچپن میں انہوں نے آپ کا خیال نہیں رکھا؟ تمام والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، والدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے محبت ڈالی ہے، ہر والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر بڑے ہوتے ہوتے اگر آپ کو لگتا ہے نفرت کرتے ہیں تو ٹٹولیے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کیا آپ جوا کھیلتے ہیں؟ آپ نشہ کرتے ہیں؟ آپ ان کی نافرمانی کرتے ہیں؟ آپ گھر میں چیختے چلاتے ہیں؟ آپ کا دل سخت ہے؟ آپ کی زبان بری ہے؟ آپ کے اندر کیا ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے وہ ناپسند کرتے ہیں؟ انہیں پتہ کیجئے۔ والدین کے اندر محبت ہے، اللہ رب العالمین نے بچوں کے لیے محبت ڈالی ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، وہ محبت باقی رہتی ہے الا یہ کہ آپ خود اسے ختم کر دیں۔ چلو مان لیا کچھ پل کے لیے کہ آپ بہت اچھے ہیں، اس کے باوجود آپ کے والدین آپ سے نفرت کرتے ہیں، بہت برے ہیں، آپ کے والدین بہت بدسلوکی کرتے ہیں، تو کیا آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا؟ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے نا، حتیٰ کہ وہ کافر بھی ہو تو ان کے ساتھ دنیا میں بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، کافر ہو تب بھی۔ کیا آپ کے والدین کا گناہ جو بھی بدسلوکی وہ کرتے ہیں، جو بھی غلطیاں کرتے ہیں، کیا کفر سے بڑھ کر ہے؟ کفر سے بڑی غلطیاں وہ لوگ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ جب آپ سے بدسلوکی کرتے ہیں اس کے بعد بھی اچھا سلوک کیجئے، اللہ اجر دے گا، اللہ سے اجر کی توقع کیجئے، والدین سے اجر کی توقع مت کیجئے، ان سے محبت کیجئے، حسن سلوک کیجئے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے سماج میں دیکھیے لوگ جانتے سب کچھ، ہم ماننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ مہمان نوازی، مہمان آتے ہیں تو لوگوں کا منہ ٹیڑھا ہونے لگتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے، ایک پل دو پل، ایک دن دو دن، اس کے بعد منہ بگڑنے لگتا ہے بہت زیادہ۔ مہمان نوازی، ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر تم تک پہنچی؟ کیا تھا؟ فرشتے آئے تھے، فرشتے جب آئے تو اپنا موٹا بچڑا ذبح کر کے سامنے رکھ دیا، یہ نہیں پوچھا کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے، پہلے ذبح کر کے سامنے رکھ دیا، پھر بولتا ہے اللہ تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ مزاج ہے؟ نہیں ہے۔ مہمانوں سے ہمارا ناک منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اچھے اخلاق نہیں ہے۔ حسد ہمارے نزدیک بہت عام ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی اور کو جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا۔ اب ہم دیکھیں، ہر کوئی اپنے نفس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اپنے اندر بہتر جانتا ہے کیا چیز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، بہت سارے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، اب وہ نعمت چھن جائے، مجھے مل جائے یا مجھے نہ ملے، یا ایسے ہی خالی زوال نعمت کی تمنا کرے، وہ حسد میں شامل ہیں۔ یہ حسد کیا ہے؟
میرے بھائیوں یہ حسد اللہ رب العالمین پر اعتراض ہے، اس کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اللہ رب العالمین نے فلاں کو جو نعمت عطا کی آپ سمجھتے ہیں وہ اس کا حقدار نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا آپ چاہتے ہیں اسے نہ ملے، یہ اللہ پر اعتراض ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ حسد ہے تو اس پر غور کیجئے، کہیں آپ کو جہنم میں نہ لے جائے۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے۔ چیزیں بہت ساری ہیں ہمارے سماج میں، ہم دیکھیں تو کل کا کل بگڑا ہے۔ کن چیزوں کو میں بیان کروں؟ ہر چیز میں ہمارے اخلاق خراب نظر آتے ہیں، اللہ سے تعلق ہو یا بندوں کے معاملات ہو، تمام معاملات میں ہم دیکھیں، اپنے سماج میں اگر غور کریں اور خود اپنی ذات پر اگر غور کریں تو ہمارے معاملات بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر انہی بگڑے ہوئے معاملات کے ساتھ ہم اللہ کے جناب حاضر ہوتے ہیں تو سوچئے کیا ہوگا؟ کہیں اللہ کے حقوق میں ہم نے تلفی کی ہے، اگر ہم نے توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنایا ہے، سنت کو چھوڑ کر بدعات کو اپنایا ہے، اللہ کے ساتھ ہم نے اچھا اخلاق نہیں رکھا، جو میں نے وضاحت کی اس کے تعلق سے ہم نے مکمل اللہ رب العالمین کے اخلاق کو ادا نہیں کیا، اس کے ساتھ اس نے تعلق کا اظہار نہیں کیا، اور بندوں کے ساتھ بھی ہم نے اچھا سلوک نہیں کیا، بد اخلاقی کا اگر ہم نے مظاہرہ کیا، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ جب پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے؟ جب ہماری نیکیاں لے کر دوسروں کو دے دی جائیں گی، ان کے گناہ ہمارے سر ڈالے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ جہنم ہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جنت اور جہنم حق ہے، جنت یہ اصل کامیابی ہے اور جہنم بہت ہی خوفناک جگہ ہے۔ میرے بھائیوں اس سے بچنے کی کوشش کیجئے، ابھی بھی اپنے اخلاق کو سدھارنے کا وقت ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنے کا موقع ملا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیجئے۔ جس نے کسی کا حق کھایا ہے حق کو ادا کر دے، جس نے کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے معذرت کر لے، اور اگر کوئی معذرت کرے تو اس کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں یہ اچھے اخلاق ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں، اللہ کا محبوب بنانے والے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا محبوب بن گئے تو دنیا میں بھی فضیلتیں حاصل ہوں گی، برکتیں حاصل ہوں گی، اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو جہنم ہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے اور اس کی برکتوں سے دنیا و آخرت میں بہراور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔